حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مظاہری حضرت پیر فقیر ذوالفقار اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں، میں 7ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، ایک میرے دوست تھے، وہ بھی میرے ساتھ 7ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے۔ ذرا غور سے سمجھیے، وہ دیہاتی تھے، میں شہری تھا۔ شہر والے دیہات والوں کو جانتے نہیں ہیں کہ دیہات والوں کی زندگی کس طرح گزرتی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ گیہوں کا درخت پودے پر ہوتا ہے، کہ گیہوں کا دانہ پودے پر ہوتا ہے یا گیہوں کا دانہ کسی درخت کے اوپر ہوتا۔ اپنے شاگرد سے، اپنے دوست سے، دوست ان سے کہنے لگا کہ حضرت کسی دن ہمارے دیہات میں چلیے، ہمارے دیہات میں چل کر دیہات کی چیزوں کو دیکھ کر کے آئیے۔ یہ پودا جو گیہوں کا دانہ کھا رہے ہیں، گیہوں کے دانہ، گیہوں اس کا ایک پودا ہوتا ہے، اس پودے میں گیہوں ہوا کرتے ہیں، چل کر کے ہمارے گاؤں اور دیہات میں چل کر کے دیکھیے۔ پیر صاحب فرمانے لگے ٹھیک ہے، کسی وقت چھٹی کے دن موقع نکال کر کے آپ کے گھر چلیں گے۔ ایک دن چھٹی کا دن آیا، پیر صاحب والدہ محترمہ کے پاس گئے اور والدہ محترمہ سے کہنے لگے کہ میں فلاں دوست کے گھر جانا چاہتا ہوں دیہات میں، اگر اجازت ہو تو میں دیہات میں چلا جاؤں۔ والدہ نے کہا اپنے بڑے بھائی کو لے کر کے چلے جا۔ پیر صاحب فرماتے دیہات میں چلا گیا، رات میں سویا اور صبح اٹھ کر کے دیہات کا کھیتوں کا سروے کرنے لگا۔ کھیتوں میں میرا گزر ہوا اپنے دوست کے ساتھ۔ ایک کھیت میں گیا تو کھیت میں دیکھتا کیا ہوں کہ جانور کا گوبر ایک جگہ پر ڈھیر کر کے، ایک جگہ پر بہت سا گوبر وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ جب اس کے قریب گیا تو میں نے کہا یہ گوبر ناپاک ہوتا ہے، نجاست والا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اس گوبر کو کھیت میں ڈھیر کیوں لگائیں؟ اس کے بعد جب دوسرے کھیت میں گیا تو دوسرے کھیت میں جا کر کے دیکھا وہاں بھی گوبر رکھا ہوا ہے۔ تیسرے کھیت میں گیا تو وہاں بھی گوبر رکھا ہوا۔ اپنے دوست سے پوچھا کہ آخر ناپاک چیز، نجاست والی چیز، بدبودار چیز کو کھیت کے اندر کیوں رکھا گیا؟ دوست نے کہا بجائے اس کے جواب مجھ کو دینے کے، میں چل رہا ہوں کھیت والے کے پاس، اور کھیت والے کے پاس چل کر کھیت والے سے معلوم کرے۔ کھیت والے کے پاس گئے اور جا کر کہنے کہ چچا جان یہ جو گوبر ہے تو ناپاک ہے، نجاست والی چیز ہے، بدبودار ہے، اس چیز گوبر کو اپنے کھیت میں کیوں لگائے؟ کھیت والے نے کہا کہ حضرت ہے تو بدبودار، ہے تو ناپاک، ہے تو نجاست والی چیز، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو کھیت کے اندر ڈالتے ہیں کھیت کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، کھیت میں عمدہ پیدا ہو، کھیت کی بالی اور کھیت کے اندر جو پودے ہوتے ہیں، بیج کے جو دانے ہوتے ہیں، دانے بھی بڑھ جاتے ہیں، بالیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس سے ہم کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت سن کر کے تو میں تو خاموش ہو گیا، لیکن بعد میں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بتاؤ کہ ناپاک چیز، بدبودار چیز، نجاست والی چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، بدبودار چیز سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ایک انسان کو دوسرے انسان سے فائدہ نہ پہنچے بلکہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے نقصان پہنچے، وہ تو گوبر سے بھی بدتر ہے، نجاست سے بھی بدتر ہے۔ یہاں نجاست سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو گوبر سے بھی جو ناپاک ہے، نجاست سے بھی بدتر ہے، وہ تو نجاست کے بھی لائق نہیں ہے۔